نیچے بچوں کو رمضان کے آداب سکھانے کے طریقے پر مبنی ایک تفصیلی مقالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس مضمون میں رمضان کے فضائل، آداب اور بچوں کی تربیت کے عملی طریقوں کا احاطہ کیا گیا ہے تاکہ والدین اور اساتذہ کو ایک جامع رہنما فراہم کیا جا سکے۔ تعارف: رمضان نہ صرف عبادت اور روحانی ارتقاء کا مہینہ ہے بلکہ یہ بچوں کی اخلاقی تربیت اور معاشرتی قدروں کو فروغ دینے کا بھی بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ بچوں کو رمضان کے آداب سکھانے سے ان میں صبر، شکر گزاری، محبت اور سماجی ہم آہنگی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مضمون آپ کو مختلف طریقوں اور حکمت عملیوں سے روشناس کرائے گا جن کی مدد سے آپ اپنے بچوں کو رمضان کے روحانی اور سماجی آداب سے آراستہ کر سکتے ہیں۔ رمضان کا روحانی اور سماجی پس منظر: رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بے پناہ فضیلت کا حامل ہے۔ قرآن مجید میں اس مہینے کو مہینہ نے قرار دیا گیا ہے جس میں عبادت کی فضیلت اور اللہ کے قریب ہونے کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ روزہ نہ صرف جسمانی اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ انسان میں ہمدردی اور محتاجوں کے ساتھ محبت کے جذبات بھی پیدا کرتا ہے۔ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت، دعا، اذکار اور نیکی کے کاموں پر زور دیا جاتا ہے جو بچوں کی شخصیت سازی کے لیے بھی نہایت اہم ہیں۔ رمضان کے دوران مختلف سماجی اور اخلاقی اقدار کا فروغ ہوتا ہے جیسے کہ صبر اور تحمل۔ روزہ رکھنے سے بچوں میں صبر اور ضبط نفس پیدا ہوتا ہے۔ شکر گزار: اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا عمل بچوں میں شکر گزاری کا جذبہ بیدار کرتا ہے۔ ہمدرد اور محبت: روزے کا تعلق محروم اور ضرورت مند افراد سے ہمدردی کرنے سے ہے جس سے بچوں میں دوسروں کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ معاشرت اتحاد: رمضان میں افطار اور سحر کے اجتماعات بچوں کو سماجی ہم آہنگی کا احساس دلاتے ہیں۔ بچوں کی تربیت میں رمضان کا کردار: بچوں کی تربیت میں رمضان ایک سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے کی عبادات اور نیک عمل بچوں کی ذہنی، جسمانی اور روحانی نشو و نما کے لیے باعث ترغیب ہوتے ہیں۔ رمضان کے دوران بچوں کو ان آداب کی تربیت دینے سے ان کی شخصیت میں نکھار آتا ہے اور وہ ایک بہتر شہری بن کر ابھرتے ہیں۔ ایک، روحانیت کا فروغ: رمضان میں نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت جیسے روحانی اعمال بچوں کو اللہ کے قریب ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ دو، اخلاقی تربیت: روزہ رکھنے اور عبادات کے ذریعے بچوں میں ایمانداری، شکر گزاری اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تین، معاشرتی ہم آہنگی: افطار کے اجتماعات اور خیرات کے کام بچوں میں معاشرتی رابطوں اور اتحاد کی اہمیت سکھاتے آؤ۔ رمضان کے آداب بچوں کو کیا سکھائیں؟ رمضان کے مہینے میں بچوں کو کچھ بنیادی آداب سکھانا نہایت ضروری ہے تاکہ وہ اس مہینے کی روح کو سمجھ سکیں اور اپنے روزمرہ کے معمولات میں انہیں شامل کر سکیں۔ ذیل میں چند اہم آداب اور ان کے اطلاق کے طریقوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک، نیت کی پاکیزگی: بچوں کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے۔ انہیں سمجھائیں کہ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں بلکہ ایک روحانی عمل ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل اقدامات مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ کہانیاں اور مثالیں: پیغمبروں اور صحابہ کرام کی سیرت سے متعلق کہانیاں سنائیں جن میں نیت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہو۔ عملی مشقیں: بچوں سے کہیں کہ وہ روزانہ نماز سے پہلے ایک مختصر دعا پڑھیں جس میں ان کی نیت کا اظہار ہو۔ دو، صبر اور تحمل: روزہ رکھنے سے بچوں میں صبر اور تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس جذبے کو فروغ دینے کے لیے دال رج ذیل طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ مثالیں دیں، ان کو بتائیں کہ کس طرح حضرت محمد اور ان کے صحابہ نے مشکلات میں بھی صبر کا دامن تھامے رکھا۔ گیمز اور کہانیاں: بچوں کے لیے مخصوص کہانیوں کے ذریعے کھیل ترتیب دیں جن میں صبر اور تحمل کی اہمیت بیان ہوتی ہیں۔ شکر گزاری کا جذبہ: ہر نعمت کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ایک اہم روحانی اور اخلاقی قدر ہے۔ بچوں کو سکھائیں کہ روزانہ کی روٹین: ہر روز کھانے کے بعد شکر ادا کرنے کی عادت ڈال۔ خاندان گفتگو: رات کے کھانے کے بعد خاندان کے افراد کے ساتھ بیٹھ کر اس بات پر گفتگو کریں کہ آج کون کون سی نعمتیں ملیں اور ان کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ چار، دوسروں کے لیے ہمدردی: روزہ ہمیں دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے کا سبق دیتا ہے۔ بچوں کو یہ سکھانے کے لخرات سرگرمیاں: بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی خیراتی سرگرمیوں میں شامل کریں جیسے کہ ضرورت مند بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں دینا، کپڑے تقسیم کرنا، سماجی تقریبات۔ افطار میں دوسروں کو مدعو کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ وقت گزارنے کی ترغیب دیں تاکہ وہ سماجی ہم آہنگی کو سمجھ سکیں۔ پانچ،
صفائی اور نظافت رمضان میں نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی صفائی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ بچوں کو سکھائیں کہ نماز کے لیے تیاری، نماز سے پہلے وضو کرنے کی اہمیت کو سمجھیں اور خود وضو کریں تاکہ بچے دیکھ سکیں گھر کی صفائی۔ رمضان کے دوران گھر کو صاف ستھرا رکھنے کے طریقے بتائیں اور بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام سونپے۔ عمل اقدامات اور حکمت عملیاں۔ اب ہم ان طریقوں پر تفصیل سے بات کریں گے جن کی مدد سے آپ اپنے بچوں کو رمضان کے آداب سکھا سکتے ہیں۔ ایک، کہانیوں کے ذریعے تعلیم۔ بچوں کے ذہن میں کہانیاں ایک گہری چھاپ چھوڑ جاتی ہیں۔ ان کو دلچسپ کہانیاں سنائیں جن میں رمضان کی اہمیت اور آداب کی مثالیں موجود ہوں۔ مثلاً حضرت محمد کی سیرت۔ بچوں کو پیغمبر کی زندگی سے متعلق کہانیاں سنائیں جن میں روزے کی برکت، محبت اور ہمدردی کی جھلک دیکھنے کو ملے۔ صحابہ کرام کی کہانیاں۔ صحابہ کرام کی زندگی سے متعلق واقعات بیان کریں جن سے بچے سیکھ سکیں کہ کس طرح مشکل حالات میں صبر اور شکرگزاری کا دامن تھامے رکھا گیا۔ دو، روزمرہ کی سرگرمیاں۔ روزانہ کی معمولات میں رمضان کے آداب کو شامل کرنا بچوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ نماز کی پابندی۔ بچوں کو نماز کے اوقات اور طریقے سکھائیں۔ انہیں بتائیں کہ نماز انسان کے دل کو سکون اور روح کو تازگی فراہم کرتی ہے۔ قرآن کی تلاوت۔ روزانہ کی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ بچوں کے ساتھ مل کر مختصر آیات اور دعائیں پڑھیں تاکہ وہ قرآن کی عظمت اور خوبصورتی کو سمجھ سکیں۔ اذکار کی مشق۔ سحر اور افطار کے بعد اذکار پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اس سے بچوں کا روحانی معیار بلند ہوگا۔ تین، مشترکہ سرگرمیاں۔ خاندانی اور جماعتی سرگرمیاں بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ خاندانی افطار۔ خاندان کے افراد کو ایک ساتھ افطار کرنے کی دعوت دیں۔ اس دوران بچوں سے بات چیت کریں کہ انہوں نے دن بھر کیا سیکھا اور ان کے دل میں کیا خیالات ہیں۔ کمیونٹی کی مدد۔ بچوں کو کمیونٹی میں کسی خیراتی ادارے یا مسجد کے ساتھ مل کر خدمات انجام دینے کی ترغیب دیں۔ مثلاً افطار میں ضرورت مند افراد کو مدعو کرنا یا چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹانا۔ اسلام میلوں اور پروگراموں میں شرکت۔ رمضان کے دوران مقامی مساجد اور کمیونٹی سینٹرز میں منعقد ہونے والے میلوں اور پروگراموں میں بچوں کو شامل کریں۔ ان تقریبات میں بچوں کو اسلامی تعلیمات اور آداب کی عملی مثالیں ملیں گی۔ چار، تعلیمی مواد اور ذرائع۔ بچوں کی عمر اور سمجھ کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب تعلیمی مواد فراہم کریں۔ تصویری کہانیاں اور کتابیں۔ بچوں کے لیے اسلامی کہانیوں کی تصویری کتابیں خریدیں یا تیار کریں جن میں رمضان کے آداب اور فضائل بیان کیے گئے ہوں۔ ویڈیوز اور کارٹونز۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں ویڈیوز اور کارٹونز بھی بہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ اسلامی موضوعات پر مبنی کارٹونز دیکھنے سے بچوں میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور وہ آسانی سے سیکھ لیتے۔ انٹریکٹیو گیمز۔ موبائل ایپس اور انٹریکٹیو گیمز کے ذریعے بھی رمضان کی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ ایسے گیمز میں بچوں کو اسلامی کہانیوں اور آداب کو کھیل کے ذریعے سکھایا جا سکتا ہے۔ پانچ، خود نمائی اور مثال قائم کرنا۔ بچوں کی تربیت میں سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ خود بھی انہی آداب پر عمل کریں۔ عملی نمونہ۔ جب بچے دیکھیں گے کہ والدین روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی ان آداب کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ گفتگو اور مشورہ۔ بچوں سے ان کے دن بھر کے تجربات پر گفتگو کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ بھی ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ۔ 6، سوال و جواب کا سیشن۔ بچوں کے ذہن میں رمضان اور اس کے آداب سے متعلق سوالات پیدا ہونا قدرتی بات ہے۔ ایسے میں کھلی بات چیت۔ بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ وہ بغیر کسی خوف کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ان کے جوابات صبر اور محبت کے ساتھ دیں۔ علم میں اضافہ۔ اگر بچے کسی چیز کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ان کو کتابوں اور مستند ذرائع سے معلومات حاصل کرنے کی ترغیب دیں۔ ساتھ عملی تجربات اور مشقیں۔ تعلیم کو عملی مشقوں کے ذریعے مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ روزہ رکھنے کی چھوٹی مشق۔ اگر بچوں کی عمر روزہ رکھنے کے لیے مناسب نہ ہو تو انہیں چھوٹے چھوٹے وقت کے لیے نمائی روزہ رکھنے کی ترغیب دیں، جیسے کہ گھر میں کھانے کے وقت کچھ منٹ تک کچھ کھانے نہ دینا اور پھر افطار کرنا۔ دعا کی مشق۔ بچوں کو مختلف دعاؤں اور اذکار کی مشق کرائیں۔ ان کے لیے ایک دعاؤں کی کتاب چارٹ تیار کریں جس میں وہ ہر دن کی دعائیں نشان زد کریں۔ خدمت خلق۔
بچوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں شامل کریں جیسے کہ گھر کی صفائی، بزرگوں کی مدد یا محلے میں کسی ضرورت مند کی خدمت کرنا۔ یہ سرگرمیاں نہ صرف ان میں تعاون اور ذمہ داری کا جذبہ پیدا کرتی ہیں بلکہ رمضان کے حقیقی مفہوم کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ 8 خصوصی تقریبات اور روایات رمضان کی خوشیوں اور خصوصی تقریبات کا انعقاد بچوں میں جذبہ ولولہ اور خوشی کا باعث بنتا ہے۔ رمضان کی راتوں میں خصوصی محفلیں، افطار کے بعد گھر میں مسجد میں خصوصی محفلیں منعقد کریں جہاں بچوں کو اسلامی کہانیاں سنائی جائیں اور نعتیں مدح و ثنا کے گانے گائے جاتسور مقابلے اور تحریری مشقیں بچوں میں مقابلے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اسلامی موضوعات پر تصویری مقابلے، کہانی نگاری کے مقابلے، نظم و نثر کے مقابلے منعقد کریں۔ اس سے نہ صرف ان کی تخلیقی صلاحیتیں بڑھیں گی بلکہ رمضان کی روح بھی ان کے دلوں میں بسا دی جائے گی۔ خاندان یادگاریں بچوں کے ساتھ مل کر رمضان کے دوران تصاویر اور یادگار لمحات کو محفوظ کریں۔